عالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام تعریفیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تعریف جسے تعریف کہا جاتا ہے اور جس تعریف کا خالق بھی وہی ہے، ہر تعریف اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہر صفت جو اللہ نے پیدا کی ہے، یعنی کسی میں جو اللہ نے خوبی بنائی ہے، پیدا کی ہے، اس خوبی کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تمام خوبیاں، تمام صفات، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ کے لیے ہیں۔ مستحق تعریف کے وہ اللہ ایک ذات ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ العالم اس کی جمع عالمین ہے۔ عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ شیء، ہر وہ چیز جس کے ذریعے کوئی چیز پہچانی جاتی ہے اسے عالم کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے کوئی چیز پہچانی جاتی ہے اسے عالم کہتے ہیں۔ اور یہ مخلوق، یہ انسان، یہ جن، یہ ذرات، یہ جو زمین آسمان جو مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، ان کے ذریعے ایک خالق کی پہچان ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کو عالم کہتے ہیں۔ ان عالم کی جمع عالمین ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی ہر ضرورت پوری کرے، اسے رب کہتے ہیں۔ رب البیت، گھر کا مالک، گھر کا رب اسے کہتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے گھر کا بندوبست کرتا ہے، خوراک کا بندوبست کرتا ہے، ان کے لباس کا بندوبست کرتا ہے، ان کے رہنے سہنے اور ان کے کھانے پینے اور ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کا خیال کرتا ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ اور جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس سے مرنے تک اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے والا وہ رب، رب العالمین ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا سب سے پہلے۔ الحمدللہ، تعریف کا مستحق کون ہے، تعریف کے لائق کون ہے؟ وہ اللہ جس نے ہر ضرورت پوری کی ہے۔ اور ہم پیدا ہونے سے لے کے ہماری جو ضروریات تھیں مرنے تک، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ نے دی، ہمیں پہننے کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ نے دی، ہمیں رہنے کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے بندوبست کیا۔ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے وہ دینے والی ایک ذات ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر الامور ہے، وہ رزاق ہے، وہ وہاب ہے، یہ ساری صفات اس کی ہیں اور وہ رب ہے۔ یہ اس کی توحید ربوبیت کی دلیل ہے کہ وہ اکیلا رب ہے جو تمام معاملات چلا رہا ہے۔ جب ہم نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ وہ اکیلا ہے، ہمارے تمام معاملات کو چلا رہا ہے، اب حق کیا بنتا ہے؟ اس اکیلے کی عبادت کی جائے۔ اب حق یہ بنتا ہے، اب اس کی دوسری صفت اللہ نے خود ہی اپنی صفت بیان کیا کی، الرحمن، اور تیسری صفت الرحیم، کہ وہ بہت مہربان ہے۔ صرف رب ہی نہیں ہے، صرف ضروریات ہی پوری نہیں کرتا، بلکہ اتنا زیادہ مہربان ہے کہ وہ اتنا زیادہ انسان اپنے کے ساتھ محبت نہیں کرتا جتنا وہ رب تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ الرحمن، ایسا رحم ہے اس کا کہ وہ اس کی کوئی عبادت کرنے والا اس کے ساتھ بھی مہربان ہے، اس کا کوئی بغاوت کرنے والا اس کے ساتھ بھی مہربان ہے، اگر اس کی کوئی مان کے چلتا ہے تب بھی اس کو دیتا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے اس کو دیتا ہے۔ وہ اتنا رحمان ہے۔ اور پھر رحیم ایسا ہے کہ قیامت والے دن مومنوں کے ساتھ اس کا خاص رحم والا معاملہ ہوگا، مومنوں کے ساتھ اس کا رحم والا معاملہ ہوگا۔ الرحیم، رحمان الدنیا والآخرہ، مومنوں اور کافروں سب پر مہربان ہے، اس وجہ سے وہ رحمان ہے۔ صرف مومنوں پر رحیم ہے، اور وہ قیامت والے دن کا خاص رحم جو اللہ رب العزت نے مومنوں کے ساتھ کرنا ہے اس لحاظ سے وہ رحیم ہے۔ اور پھر یہاں تک بس نہیں، مالک یوم الدین، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا، وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ آپ کے تمام فیصلے اسی نے کرنے ہیں۔ مالک یوم الدین،
جزا کے دن کا مالک ہے۔ آپ کو اگر ملکیت کسی علاقے کی مل جاتی ہے، کسی گھر کی مل جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں میں مالک ہوں۔ کسی گاڑی کی مل جاتی ہے، میں مالک ہوں۔ کسی علاقے کی مل جاتی ہے، کوئی زمین کے آپ مالک بن جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں مالک ہوں۔ وہ اتنا بڑا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان اس وقت اس میدان میں اکٹھا ہوا، جمع ہوگا، اور تمام کے فیصلہ وہ اکیلا رب کرے گا۔ اس دن کا جو مالک ہے اسے اللہ کہتے ہیں، اس دن کا مالک ہے مالک یوم الدین۔ وہ دین جزا کے دن کا مالک ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ جب یہ تعارف اللہ کا ہوگا، انسان کو اللہ رب العزت کا جب یہ تعارف ہوگا تو کوئی اللہ کی بغاوت نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ آج اگر اس عقیدے کو مضبوط کر لیا جائے مالک یوم الدین، تو ہماری یہ ساری خرابیاں ختم ہو جائیں۔ کوئی ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہو کہ مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا وہ مالک ہے، اس دن مجھے اس کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ آج اگر میں ظلم کر لیتا ہوں، آج اگر میرے پاس طاقت ہے تو میں اس کا غلط استعمال کر لیتا ہوں۔ آج اگر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو میں طاقت کا غلط استعمال کرتا ہوں، تو ایک دن آنے والا ہے جس دن کسی کو کوئی طاقت نہیں ہوگی، ساری طاقتوں کا مالک وہ ایک اکیلا ہوگا، اس کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے۔ اور اس دن وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب تو بندوں پر ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ وہ دن انصاف کا دن ہے، عدل کا دن ہے، ہر ایک کو برابر حصہ ملے گا، عدل اور انصاف کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اور مالک یوم الدین، وہ دین جزا کے دن کا مالک ہے۔ آج جتنی یہ مغربی قوتیں ہیں نا، یہ جو الحاد کا فتنہ ہے، ان کا سب سے بڑا جو ہم پہ حملہ ہے نا، وہ مالک یوم الدین پہ ہی ہے۔ سب سے بڑا حملہ یوم آخرت، عقیدہ بالآخرت، آخرت کا عقیدہ، الحاد کی سب سے بڑی چیز جس پر وہ ہم پہ وار کر رہے ہیں، جس چیز پر، وہ الحاد میں بنیادی چیز عقیدہ آخرت ہے۔ مالک یوم الدین کا جو عقیدہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں سکھایا ہے، سب سے بڑا وار اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ عقیدہ محو کر دیا جائے، یہ تصور ختم کر دیا جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں ہے۔ اے جہاں مٹھا اگلا کہاں ڈٹھا، یہ میٹھا ہے، اس پہ جو کرنا کر لو، آپ کے پاس اختیار ہے، اس کا جیسے آپ نے استعمال کرنا کر لو۔ طاقت ہے آپ کو، اللہ رب العزت نے کوئی طاقت دی ہے، کوئی غلبہ دیا ہے، کسی چیز کے مالک بنایا ہے، اپنی مرضی سے جیسے آپ نے کرنا کر لیں۔ اس دن بعد میں کس نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد؟ اور دین اور یہ جو ہماری انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں دین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان آزاد ہے، اپنا مذہب رکھنے میں آزاد ہے، اپنی سیاست میں آزاد ہے، اپنی معاشرت میں آزاد ہے، ہر معاملے میں انسان آزاد ہے۔ لہذا جب آزاد ہے تو اس کو آزادی کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے۔ دین نے آزاد نہیں رکھا، دین نے پابند کیا ہے، اور اسے ایک تصور دیا ہے، آخرت کا تصور۔ آخرت کا تصور، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں موت نہیں ہے۔ یہاں ہمیں ہر وقت موت کا ڈر ہے، ہر وقت موت کا ڈر ہے، وہاں موت کا ڈر نہیں ہے۔ موت کو اللہ نے ختم کر دینا ہے، موت کو ختم کر دینا ہے۔ موت کا ڈر یہاں پہ ہے، گھر سے ہم نہیں نکلتے رات کو کہیں مر نہ جائے، کوئی چیز نہیں، اس وجہ سے نہیں، کئی چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، مریض نہ ہو جائیں۔ مریض ہو کے ہوگا کیا؟ مر جائیں گے۔ ہر چیز میں ڈر کیا؟ مرنے کا ڈر ہے، اور وہاں مرنے کا ڈر نہیں ہوگا۔ اصل زندگی وہ زندگی ہے، اور اس زندگی کا تصور ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے اتارنے کے لیے مغربی قوتیں اور جو ویسٹ کے نظریات ہیں، مغرب کے نظریات ہیں، مغربی تعلیم کے نظریات ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں کہ آخرت کا تصور نکال دیں۔ لہٰذا
مالک یوم الدین، یہ تصور ہم نے مضبوط کرنا ہے، اور یہ قرآن نے اس تصور پر بڑا زور دیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے دیکھیں ان آیات میں بھی وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ ایمان والوں کا جب ذکر کیا تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے۔ تو آخرت پر یقین، یہ عقیدہ آخرت، مالک یوم الدین کا تصور، یہ ایک بنیادی تصور ہے، اور یہ ہمارے ایمانیات میں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ جب ہم ایمانیات میں ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں تو آخرت کے دن پر بھی ایمان لانے کا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر۔ اس کا منکر وہ کافر ہے، آخرت کا منکر کافر ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے ذکر کیا۔ آگے دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں، یا اللہ جب ہم نے یہ ساری چیزیں مان لیں، تعریفیں بھی تیری ہیں، کیونکہ رب تو ہے، الرحمن بھی تو ہے، الرحیم بھی تو ہے، قیامت کا مالک بھی تو ہے، اب حق بھی یہ بنتا ہے عبادت تیری کی جائے، مدد تجھ سے مانگی جائے، اب حق یہ بنتا ہے، ہم اس چیز کا معاہدہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی عبادت، ہر وہ چیز جس کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ عبادت ہے، ہر وہ چیز جسے اللہ پسند کرتے ہیں وہ عبادت ہے، اور ہر وہ چیز جس کے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ عبادت ہے۔ بچنا عبادت ہے، اور نہ بچنا یہ بغاوت ہے، نافرمانی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ چیز جسے عبادت کہا جاتا ہے اس کا تعلق تیرے ساتھ ہے، وہ چیز جسے عبادت کہا جاتا ہے وہ خواہ پکارنا ہو، خواہ مدد طلب کرنا ہو، خواہ نماز پڑھنا ہو، خواہ سر جھکانا ہو، خواہ قیام ہو، خواہ قعود ہو، کوئی بھی جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے، یا اللہ اس کا تعلق تیرے ساتھ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہدایت البیان والارشاد، اور دوسری ہے ہدایت التوفیق۔ میں احباب سے گزارش کروں گا کہ اصل خطاب تو فضیلت الشیخ حضرت مولانا ظہیر احمد ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ مختصر وقت کے لیے میں یہ اپنی صورت اس کا اختتام کرنے کے بعد میری بات ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ احباب ضرور تشریف رکھیں اور خطاب سننے کے بعد جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت الارشاد، ہدایت البیان، ہدایت البلاغ، اور دوسری قسم ہے ہدایت التوفیق، لوگوں کی رہنمائی کرنا، بتانا، راستہ بتانا، یہ ہے ہدایت الارشاد، جس کی ہم اللہ رب العزت سے اس میں دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہدایت التوفیق۔ ہدایت الارشاد یا ہدایت البیان اس سب کے اختیار میں، کوئی بھی رہنمائی کر سکتا ہے آپ کی۔ اب رہنمائی کرنا، کسی کو دلالت بتانا، سیدھا راستہ بتانا، اور دوسرا ہے توفیق دینا، اس راستے پہ چلانا، یہ ہدایت التوفیق ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت، توفیق کی ہدایت جو ہے نا یہ اللہ نے دینی ہے۔ آپ رہنمائی تو کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں، آپ حق کی بات کر سکتے ہیں، لیکن توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم دونوں ہدایتیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہماری رہنمائی بھی کر دے اور ہمیں توفیق بھی دے دے۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ ہے کیا؟ الصراط المستقیم سے مراد کتاب اللہ کا راستہ ہے، سنت رسول اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی کتاب کا راستہ اور اللہ کے رسول کی سنت کا راستہ، یہ راستہ ہم مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ کتاب و سنت کا راستہ ہے کون سا؟ ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور وہ انعام یافتہ کون ہے؟
جن پر نہ تو غضب ہوا ہے اور نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق